کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کا کسی سنی تنظیم سے، سنی آستانے سے، سنی عالم سے، سنی مفتی سے، سنی صحیح العقیدہ پیر سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اگر کوئی تحریک لبیک پاکستان کا نام استعمال کر کے شرنگیزی کرتا ہے تو ہمارے امیر المجاہدین بابا خادم حسین حضوی رحمت اللہ تعالی پہلے فرما چکے ہیں کہ تحریک لبیک میں 2 نمبر بندے جو آستانوں کا نام لے کر، جو تنظیموں کا نام لے کر، جو سنی پیروں کا نام لے کر، سنی علماء کا نام لے کر تحریک لبیک پر اعتراض کر رہے ہیں، ان کو بھی میں باور کروا دوں کہ تم بھی سازش کا حصہ بن رہے ہو۔ ابھی مجھے پرسنل میں ایک آڈیو بھیجی گئی مولانا صوفی غلام یاسین قادری رضوی صاحب ناظم اعلیٰ تحریک لبیک پاکستان کراچی ڈویژن صاحب کی جانب سے، اور جس میں انہوں نے یہ فرمایا کہ جو بھی تنظیمات اہل سنت اور علماء اہل سنت کے خلاف جو بھی باتیں کرے، شر انگیزی کرے یا شر پسندی کرے یا فتنہ پھیلائے، اس سے نہ تحریک کا کوئی تعلق ہے، اور جو بھی انہوں نے فرمودات جو بھی باتیں فرمائی، میں آپ سب لوگوں کی یاد دہانی کے لیے یہ بات دوبارہ سے کرتا چلوں۔ غلام یاسین صاحب محترم دامت برکاتہم العالیہ یہ وہی ہستی ہیں کہ جو اس سے پہلے بھی ایک دفعہ جب میں نے چترول کی تھی میٹھوں کی، تو اس وقت انہوں نے بہت سخت ایکشن لینے کی کوشش کی تھی، اپنی طرف سے تو بہت سخت لے چکے تھے، یہ الگ بات ہے کہ وہ سختی ہوئی نہیں، تو انہوں نے بہت سخت ایکشن لینے کی کوشش کی تھی، اور اس سخت ایکشن میں انہوں نے یہاں تک فرما دیا تھا، مجھے میرے پاس آج بھی اس کے اسکرین شاٹس موجود ہیں، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ اپنے واٹس ایپ گروپ کا نام لبیک میڈیا آفیشیل پاکستان سے فوری بدلیں، ورنہ آپ کے خلاف مرکز سے نوٹیفیکیشن جاری کروانا پڑے گا اور میں کرواؤں گا۔ اس میں یہ لکھا ہوا ہوگا کہ سید شیراز حسین شاہ گیلانی رضوی سے تحریک لبیک پاکستان کا کوئی تعلق نہیں۔ تو اس وقت حضرت حافظ اکثر امیر المجاہدین حافظ محمد انس رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ گروپ میں جلوہ افروز تھے، اور آپ نے جب میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات پیش کی تو آپ نے مجھے فرمایا کہ شاہ صاحب، یہ بالکل میں آن ریکارڈ بات کر رہا ہوں کہ شاہ صاحب آپ یہ کون ہے، یہ غلام یاسین، یہی آپ کے الفاظ تھے، آپ نے فرمایا یہ کون ہے، اور اس سے پوچھیں کہ میں نے ایسا کون سا کفر بکا ہے کہ جس کی وجہ سے تو مجھے نوٹیفیکیشن، اور تو کس مرکز کی اجازت، کون سے مرکز سے، مرکز تو لاہور ہے ہمارا، تو کس مرکز سے نوٹیفیکیشن ایشو کرائے گا؟ تو میں نے ان کی اجازت سے غلام یاسین صاحب سے جب یہ ساری باتیں کی تو انہوں نے، جب ان کو کوئی بچنے کا مقام نہ ملا تو انہوں نے جناب اپنے سرپرست اعلیٰ، میں ابھی جان بوجھ کر ان کا نام نہیں لے رہا، میں لے سکتا ہوں مجھے یاد ہے لیکن میں ابھی نام نہیں لے رہا، ان سے فون کروایا تو سرپرست اعلیٰ صاحب نے مجھ سے 2-2.5 منٹ آپ نے شفقت فرمائی، اور اس کے جواب میں 20 منٹ میں نے ان سے بات چیت کی، اور شاہ فیصل ٹاؤن UC 14 شاہ حسین مسجد اس کے یہ امام صاحب تھے، اور وہ دعوت اسلامی کی تھی، اس وقت ان کو وہ تنظیم اہل سنت نہ لگی تھی۔ غلام یاسین صاحب یہ بھول گئے، آج تنظیمات اہل سنت اور علماء اہل سنت کا نام لیتے لیتے وہ یہ بات بھول گئے کہ اس وقت دعوت اسلامی ان کی نظر میں تنظیم اہل سنت اور الیاس قادری صاحب ان کی نظر میں علماء اہل سنت کی صف میں نہیں تھے۔ اسی وجہ سے انہوں نے اتاری برادران کے خلاف تحریک لبیک کے کارکنان کو استعمال کر کے وہ مسجد ان کے قبضے سے لے کر اپنے انڈر میں کر لی، جس میں وہ آج بھی امامت فرما رہے ہیں۔ آج بھی میں بات کر رہا ہوں سیدھی اور صاف، اور اگر یہ تنظیمات اہل سنت یہ ووٹ لینے کے لیے، جو بھی کرنے کے لیے، ووٹ لو، جا کے نوٹ لو، میں ان کے پریشر کو مارتا ہوں اپنی جوتی پہ، ٹھیک ہے، غلام یاسین اور اس کے پریشر، اس کی پاور کو مارتا ہوں میں اپنی جوتی کی نوک پہ۔ آج اس نے مجھے چیلنج دوبارہ کیا، اس نے پہلے بھی چیلنج کیا تھا، اور حافظ انس رضوی صاحب کے حکم پر اور آپ کی اجازت سے اور آپ کے دستے شفقت سے میں نے اس وقت بھی اس کو جواب دیا تھا۔ میں غلام یاسین کو کہتا ہوں بالکل صاف واضح الفاظ، اس نے تو بائیں شائیں کی نا، میں صاف الفاظ میں کہتا ہوں کہ جو تم جتنا تمہارے اندر طاقت ہے تم اپنی طاقت لگا لو، تم اپنا پورا ٹن لگا لو جتنا تم نے لگانا ہے، ٹھیک ہے، اور تم نے جو کرنا ہے تم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جتنے تم نے یہ جعلی علماء، تم غلام یاسین سے میں سوال کر رہا ہوں، غلام یاسین مجھے بتاؤ کہ تم علماء اہل سنت کس کو کہتے ہو؟ کیا تم الیاس اتاری کو علماء اہل سنت میں مانتے ہو؟ کیا تم اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالف ہو پیر کے لیے کہ پیر عالم دین ہو؟ کیا الیاس اتاری صاحب عالم دین ہے؟ 10:57 ہو رہے، آج جمعے کا دن ہے اور غالباً 21 سپٹمبر یا 22 سپٹمبر ہے 2022، یہ کچھ ہی دیر میں اس تک پہنچ جائے گا اور پہنچ جانا چاہیے۔ تم غرائے ہو مجھ پر، میں تو نام لے کے کہہ رہا ہوں، تمہارے اندر تو جرت نہیں ہے کہ تم نام لے کر کہو، تم یہی کرتے رہو گے نا تو یاد رکھنا پھر تم جیسے 2-4 دین کے لبادے میں چھپے ہوئے منافق ہی بچیں گے، یہ میں بہت صاف الفاظ میں بات کہہ رہا ہوں، پھر 2-4 تم جیسے منافق ہی بچیں گے۔ میں تو خود ہی بات کر رہا ہوں اور میں نام لے کے بات کرتا ہوں، میں تمہاری طرح میں منافق نہیں ہوں، کیونکہ میں میٹھا نہیں ہوں، کیونکہ اس کے علاوہ تو کوئی بات ہی نہیں تھی، معاملہ ہی ہمارا چل رہا تھا، تنظیمات اہل سنت، فلانا ڈھماکہ علماء اہل، یہ تم نے پہلے بھی منجن بیچے تھے، تو مجھے بتا دو تم کیا الیاس اتاری صاحب کو تمہاری نظر میں وہ عالم دین ہے؟ اگر ہے تو بتاؤ کہاں سے انہوں نے درس نظامی کیا، اور اگر نہیں کیا تو تم کس عالم دین کے خلاف میں نے بک کی؟ یہ بات بھولنا نہیں میری، اور یہ بات تم مرکز میں پہنچانا۔ اب میں تمہیں کہہ رہا ہوں یہ مرکز میں میری آڈیو حافظ سعد رضوی دامت برکاتہم العالیہ تک پہنچانا، جو تحریک میں عہدوں کے لیے اپنا آپ بدل لیا کرتے ہیں، اپنے مرشد بدل لیا